اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بلکہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے, نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور حج بھی ادا کرتے ہوں گے. کہا گیا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گانے بجانے کے آلات, دف اور ناچنے گانے والیاں اپنا لیں گے, پھر شراب, شباب اور کھیل تماشے میں اپنی رات گزاریں گے, اور اس حال میں صبح کریں گے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. تو اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت. یہ جو حدیث پاک آپ نے میرے بھائی پڑھی نا, بالکل حق ہے. ہر وہ زمانہ آئی گیا اور اب یہ خنزیر اور بندر ہی بننا چاہتے ہیں, بن ہی گئے ہیں. صرف شکلوں کا ہی فرق ہے, ورنہ کرتوت ان کے وہی ہیں جو خنزیروں اور بندروں کے ہوتے ہیں. وہی بے حیائی, بدکاری, مرد عورتوں کا کھرا میل جول, فرق کوئی نہیں رہا. مانوی مسخ ہو چکا, اندر ان کا خنزیر ہی بن چکا, ظاہر میں ابھی نہیں بنے, وہ بھی بن جائیں گے. یہ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے یہی فرمایا کہ شراب, ریشم, زنا اور گانا بجانا یہ موسیقی عام ہو جائے. مولانا صاحب بہت شکریہ, اور آپ کو اللہ رحم فرمائے. ان برائیوں سے جہاں تک بچا جا سکے بچنا چاہیے. توبہ, ان کے نتائج کیا دن بدن غرق ہو رہی دنیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو نام بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے, البتہ اگر نام کو ایسا اس میں تکبر ہے بہت, ایسے نام جہاں زیب, اب دیکھیں نا کیا انسان کے لیے یہ مناسب. جی السلام علیکم. شہنشاہ. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد طاہا رکھا ہے. محمد طاہا. جی جی. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ طاہا بھی حضور پاک کا نام ہے اور محمد بھی. جی. نہیں میری بہن, ان میں سے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے اس میں مبارک ہے, یہ تو ٹھیک ہے بہت. جی. بند ہو گیا نہیں, وہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہوں گے. سن رہے ہیں. جی. مگر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یاسین اور طہا آپ کے نام ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ متشابہات میں سے ہیں, حروف مقطعات, کوئی نہیں جانتا ان کے معنی کیا ہیں, اس لیے یہ نام نہیں رکھنے چاہیے. نہ کوئی یاسین رکھے نہ طہا رکھے, ان کا تو پتہ ہی نہیں کیا. ان کو جو کہہ دیتے نا آپ کے نام ہے, بالکل غلط کہتے ہیں. کوئی نہیں, آپ کے ناموں میں ان کا کوئی ذکر نہیں. محمد احمد رکھ لیں یا محمد کے ساتھ اور کوئی نام ملا لیں. محمد احمد بہت پیارا, دونوں نام آپ کے اکٹھے کر لیں. یہ میری بہن محمد طاہا نہ رکھیں. یہ طاہا اور یاسین جو ہے نا, جیسے الف لام میم, یہ دوسرے صورتوں کے آغاز میں, یہ تو مقطعات ہیں. ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ کیا ہے یا کیا نہیں. نہ کوئی رکھے نام, اللہ کا شاید نام ہو یا قرآن کی صورتوں کا, کہیں برباد ہی نہ ہو جائے. نہیں مولانا, عرف عام کے اندر تو جو ہماری دینی کتابیں ہیں مروجہ, ان کے اندر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں انہیں شمار کیا جاتا ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے میاں طاہر بنا لیا نا. حدیث میں جو آپ کے نام آئے ان میں کہیں نہیں, قرآن حدیث میں کوئی نہیں. آپ ہی 99 نام بناتے ہیں, قرآن مجیدوں کو شروع میں چھاپ دیتے ہیں, ان میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں. وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا, نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا. وہ اور بات ہے, وہی قرآن وہی فرقان, کہ جو قرآن لکھا ہوا نا, جس میں طاہا, یاسین, اللامی, یہ لکھا ہوا قرآن ہے. چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں جو کچھ بیان ہوا. السلام علیکم. نمونہ تھا. وعلیکم السلام. جی امین شاد صاحب, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. چلے فرمائیے. مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے, کیا یہ حدیث پاک صحیح ہے؟ اس سے کیا مراد ہے آئینہ ہونے سے؟ بالکل ٹھیک ہے. المومن مرآت المومن. مرآت المومن جو ہے نا, یہ بالکل ٹھیک ہے. المسلم مرآت المسلم, یہ تو امین صاحب آپ جانتے ہیں کہ آئینہ کا کیا ہے. تو اس کے سامنے آدمی ہو تو وہ اس کی اچھائی برائی دکھا دیتا ہے. خوبصورت ہو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے, اگر کوئی داغ لگا ہو وہ بھی نظر آ جاتا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے نا, دوسرے بھائی کے لیے ایسا ہوتا ہے, دشمن نہیں ہوتا, خیر خواہ ہوتا ہے. اس کی اچھائیاں بھی ہوں تو وہ بیان کرتا ہے, اگر اس میں خامیاں ہوں تو پیار سے محبت سے اس کو رضا سمجھا دیتا ہے کہ یہ کام آپ پر دھبا ہے, آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ خیر خواہ ہوتا ہے. جیسے آئینہ لڑائی نہیں کرتا, نہ دشمن ہوتا ہے, حقیقت سامنے لے آتا. تو خیر خواہی کو آپ نے بیان فرمایا کہ مومن جو ہے نا, مومن کو اس کی اچھائیاں برائیاں بتاتا رہتا ہے, اچھائیوں پر شاباش کہتا ہے, جلتا نہیں ہے, اور جو خامیاں ہوتی وہ بھی توجہ دلاتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنے چاہیے مسلمان. مولانا بعض اوقات آپ کسی بندے کو اس کی کوتاہی پہ کہتے ہیں, کہتا ہے کہ اس وقت نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میرا موڈ ایک جیسا نہیں رہتا ہر وقت. یہ تو بالکل میاں طاہر صاحب آدمی کو عقل ہونی چاہیے, اسی کو حکمت کہتے ہیں. جیسے بیج بونے کے لیے مناسب موسم اور زمین جو ہوتی ہے دیکھی جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ پتھر پر بیج پھینکا ہے یا دن جو ہیں اور بیج کے ہوں, آپ کوئی اور کھیتی بوتے پھرے. ہر شے کا کوئی موسم دیکھنا چاہیے
کہ اس وقت طبیعت اس کی نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ، کوئی اس میں ضد تو نہیں، جھگڑ تو نہیں رہا، کسی رنج میں تو نہیں، ورنہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ الٹی پڑ جائے، فائدے کی بجائے وہ ضدی ہو جائے، دشمنی پر آ جائے۔ تو حکمت سے کام لینا چاہیے، بالکل سوچ کرنا کہ اس وقت موقع ہے، لوہا گرم ہے، ضرب لگائیں گے تو بن جائے گا کچھ سمجھ۔ بھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر ایک آدمی برا ہے، وہ شکل عقل سے تو اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا اخلاق کردار جو اس کا وہ بہت برا ہے، لیکن اس سلسلے میں وہ آئینہ کیسے ہو سکتا ہے دوسرے میں؟ وہ آئینہ یہی حضور علیہ السلام نے بتایا نا، جو ہے نا ظاہری شکل صورت یہ خوبصورت ہے، اس کی تو بات ہی نہیں، یہ تو قدرتی بات، اس میں نہ کوئی قصوروار ہے نہ کوئی خوبصورت ہے تو اس کا کوئی حق بن گیا کہ وہ بہت اعلیٰ، یہ تو اللہ نے پیدائشی دے دیا۔ جو خلق ہے نا، عادتیں اس کے اندر، یہ اس آئینے کی بات ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، صاحب ادب سے آگاہ ہیں، تشبیہ میں مراد ہے کہ جیسے آئینہ جو ہے نا حقیقت سامنے لاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بڑھاتا۔ جو مومن ہوگا وہ اگر برا ہے ساتھی، اس کی بھی برائیاں سامنے رکھ دے، مگر خیر خائی سے، محبت سے، علیحدہ ذمہ داری۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب دیکھتے تھے کسی میں کچھ خامی ہے تو بجائے کہنے کے کہ تو یہ کام کر، عام کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے، وہ بھی سمجھ آتا تھا، خطاب عام ہوتا تھا، ماں بالو، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کرتے۔ جیسے آئینہ خیر خائی کرتا نا، اس کو دشمنی نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی نصیحت کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ میں صرف اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، گرانا چاہتا ہوں، بڑا بن کر دکھانا چاہتا ہوں، میں بڑا نیک، یا خیر خائی ہے۔ خیر خائی چیز ہی ایسا لہجہ ہوتا ہے، ایسے انداز میں کہتا ہے، علیحدہ کہتا ہے کہ وہ آدمی بھی متاثر ہو جاتا ہے، اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں کہ یار میرے بھائی نے ٹھیک، میرے بھلے کی بات کہی۔ ہاں ٹھیک ہے جی مولانا، وہ ہم نے نام نہیں بدلنے، ٹھیک، نام بدلنے جن میں تکبر ہے یا جن کے من برے، چوڑ ہے، یہ کیا نام خواہ مخواہ رکھ دیے، چوڑا کوئی نام نہیں۔ اسی طرح کئی اور فضول نام رکھ دیتے ہیں، تکبر کے بڑے رکھتے ہیں، زیب النساء، عورتوں کی زینت۔ بھائی کیا اتنے زیب النساء ہونا، یہ عورت ہی بن جائے بڑی بات ہے، عورتوں کی زینت۔ عورتوں کی زینت تو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں یا ان کی بیٹیاں ہیں یا صحابیات ہیں جن سے عورتوں کو زینت حاصل ہے، ہماری بچیاں کیا ایسی نالائق زیب النساء، اور کوئی جہاں زیب، ساری دنیا کو اس نے نہ خوبصورت بنا دیا۔ توبہ کرو، ایسے نام جو سے حضور بدل دیتے، دیکھا کہ برا نام رکھو، نیک، اور میں چھوڑو، ایسی باتیں غرور کی کرنی چاہیے، بڑی نیک ہے یہ، زینب رکھ لو، کسی کا کوئی نام بدل دیا۔ تو نام میں اگر کوئی خرابی ہو رہا شرعی، پھر بدلنا چاہیے۔ ویسے جو نا بھاری ہے، یہ بے ایمان کرتے ہیں، کوئی نام بھاری نہیں ہے۔ اور پھر ایسے نام جن سے بہتر نام ہی کوئی، توبہ توبہ، حضرت طلحہ، زبیر، علی، ان سے اچھے بھی کوئی نام ہو سکتے۔ جی بارک اللہ فیک۔ مولانا فلسفہ قربانی کے متعلق ابتدا کے اندر سوال ہم نے عرض کیا تھا۔ فلسفہ قربانی تو سورہ حج میں اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ کو نہ تمہارا خون درکار ہے نہ گوشت، خون گوشت نہیں اسے پہنچتا، نہ اسے چاہیے، یہ دنیا میں رہ جاتا، تم کھا لیتے ہو، یہ لوگ کھا، اللہ کو نہیں چاہیے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کو تو جو چیز درکار ہے، جو دیکھتا ہے، جس پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی نیاز قبول ہے، یعنی وہ تو تمہارے اندر کا تقویٰ، تم کتنا اللہ سے ڈرتے ہو، تمہارے اندر اللہ کی شکر گزاری کا کتنا جذبہ۔ اگر تو ہم نے نیاز اس لیے دی، قربانی نیاز ہی نا، اس نیت سے دی کہ اللہ سب کچھ تیرا دیا، اللہم منک ولک، میرے پاس جو ہے سب تیرا دیا ہوا، اور تیرے ہی نام پر لٹا رہا ہوں، میں جپ رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ واللہ اکبر، کسی نے مجھ کو نہیں دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ ہاں، اسی لیے اس کو عربی میں احلال کہتے ہیں نا، ما احل بالغیرہ، آواز اونچی کرنا، نعرے مارنا، یہ آرام سے نہیں، شور ڈالنا چاہیے، کیا ہے، قربانی ہے بھائی، اللہ کی دیں گے، اللہ کا نام دو، اس کا اعلان ہو، تو اللہ کہتا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر تم دکھاوے کے لیے کرتے ہو کہ بکرا تو 5-6 ہزار میں آ جاتا، اب میں نے سنا کتنے لاکھ کا نا ایک وہ بیل ہی، کیا اس بیل 10-12 من ہے اس میں گوشت، مشہوری ہو جائے گی اخباروں میں۔